خدا یسوع مسیح کے محیب پاک الہی بے مثال باوقار عظیم نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ اور جیسا کہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں اور اس بات کو سیکھ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ اس بات پہ بات کر رہا ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، خداوند کی ذات و صفات کے متعلق ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ خداوند کی منفرد 7 جو خوبیاں ہیں، آج چوتھی خوبی پر ہم غور کریں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا کی ذات مقدسہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کی ذات مدبر جو ہے وہ قادر القدوس و عظیم ہے، وہ علیم الکل ہے، یعنی کہ تمام چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا قادر مطلق ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ عظیم الافضل ہے، وہ محیب اور قدوس ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند کی ذات جو ہے وہ انسانوں سے بالا تر ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی تحریر کو میں نے ایک خوبصورت طور پر اس کو ترتیب دی ہے، میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ خداوند، مضمون آج کا ہمارا یہ ہے کہ خداوند عظیم اور افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تخلیق سے مختلف اور خود مختار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تخلیق سے جو اس نے بنائی ہے افضل ہے، بالا تر ہے اور خود مختار ہے۔ اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو خدا کی ذات میں یہ خوبیاں جو پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق حوالہ جات خروج 24 باب اور اس کی 9 تا 18 آیت کو پڑھ سکتے ہیں، یسایہ 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 30 آیت تک، یسایہ 40 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اور یسایہ 12 تا 26 اور یسایہ 55 9 8 میں، اور 66 1 تا 3 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبیاں خدا کی ذات مدبر میں پائی جاتی ہیں کہ وہ محیب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق کا بنانے والا خالق اور مخلوقات پر مختار ہے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی خلق نہیں ہوا، وہ خود کسی سے خلق نہیں ہوا، اور وہ اپنی تخلیق سے بالا تر ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ خود کسی سے خلق نہیں ہوا اور ہر چیز سے اور اپنی تخلیق سے اپنا بالا تر وجود رکھتا ہے۔ اور اسی طرح تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز نہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان بسنے یا شخصی سطح پر ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھا ہے کہ خدا اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی وہ خاک سار کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ کو پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ 55 اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بڑا خوبصورت بیان، بڑی مشہور یہ آیا مبارکہ ہے، بڑا مشہور یہ پیسز ہے، اقتباس ہے بائبل مقدس میں سے لکھا ہے۔ یسایہ 55 اور اس کی 8ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند و بالا ہیں۔ خدا کے کلام پر اس کا فضل کامل ہو، آمین۔ ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے، خدا کا بندہ یسایہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیالات جو ہیں وہ میرے خیالات نہیں ہیں۔ یہ خداوند کا بیان ہے، خداوند کا بیانیہ ہے، خداوند کی طرف سے کلام ہے کہ تمہارے خیالات میرے خیال نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ جس طرح زمین سے آسمان بلند ہے اسی طرح میری راہیں تمہاری راہوں سے بالا تر اور بلند ہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، لیکن زبور نبی یہ کہتا ہے کہ اگرچہ خدا بلند و بالا ہے تو بھی وہ خاک سار کا خیال رکھتا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھا، جب ہم خروج 24 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ اور 70 بزرگ خداوند کو دیکھتے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور واپس آتے ہیں اور خداوند کے تخت کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جب اپنے خوبصورت شاگردوں کے ساتھ، پطرس، یوحنا اور یعقوب تھے،
تو وہ پہاڑ پر گئے، انہوں نے وہاں خدا ان کو ایلیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں وہ بالا تر ہے، وہاں جہاں وہ خالق اور بالق ہے، جہاں وہ مختار کل ہے، یہاں وہ عظیم ہے، یہاں وہ بلند و بالا ہے، جہاں وہ خدا کی صورت میں کائنات کا بنانے والا ہے، وہاں وہ انسان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ انسان اپنی قدرت جوہ و جلال کے باوجود انسان کے ساتھ شخصی تعلق رکھنا جانتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے کلمے کو شکل دی، بیٹے کی صورت میں زمین پر آ گیا۔ اور یہ بات ہم پر سب پر عیاں ظاہر ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بلکہ خدا کے کلام مقدس میں ہم جب پہلا کرنتھیوں 3:16 میں دیکھتے ہیں تو وہاں خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تم زندہ خدا کا بدن ہو، مسکن ہو، خدا تم میں رہتا ہے۔ پھر 3:17 میں لکھا ہے کہ جو کہ خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ پھر آگے 19 باب میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مسکن ہو، خدا تم میں چلتا پھرتا رہتا بسا ہوا ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ مکاشفہ میں اس بیان کو ظاہر کیا گیا، اس کا بیان دیا گیا ہے کہ خدا جو ہے آخر زمانے میں مقدسوں کہ جب تخت عدالت ہوگی خدا آئیں گے تو وہ تمام ان آنسوؤں کو جو مقدسوں نے دکھ مصیبت و چیلنجز اور اپنے امتحانات کے سبب سے بہائے پوچھ دے گا، اور اس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا۔ پھر رونا نہیں ہوگا، آہو نالا نہیں ہوگا، وہاں امن شانتی اور ہر طرف جو ہے وہ سکوت ہوگا، امن کا سکوت ہوگا، امن کا سزادہ پرنس آف پیس کو ہم روبرو دیکھیں گے۔ وہاں خدا کی عبادت، پرستش، ستائش اور بزرگی میں وقت گزاریں گے۔ سفنیہ یہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ان میں شادمان ہوں گا، میں ان میں پھروں گا، چلوں پھروں گا اور گاؤں گا۔ ہمارا خدا ہم میں رہتا ہے۔ خدا کی یقیناً یہی مرضی ہے۔ عدل میں بھی دیکھیں تو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ گو ہمارا خدا عظیم ہے، افضل ہے، بالاتر ہے، بلند و بالا ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، خالق اور بالق ہے، کائنات کا جو ہے ترتیب دینے والا ہے، منظم کرنے والا ہے، کہہ کر چیزیں تخلیق کرنے والا ہے، انسان کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ گو وہ خدا وہ قدوس اور پاک اور بے عیب ہے، وہ ایسی تاریکی میں رہتا ہے کہ انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، انسان اسے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو بھی باوجود ساری خدا ان کی انفرادی منفرد اعلیٰ افضل خوبیوں کے باوجود خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اپنے لوگوں پر عیاں ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سے ہو کر اپنے کام کرتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ ہمارا خدا ہمارا شخصی خدا ہے، وہ ہمارے سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں سنبھالتے ہیں۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے، وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہماری محافظت کرتے ہیں، فرشتوں کے وسیلے، اپنی قدرت کے کلام سے اور اپنے نام اور قدرت کے سبب سے، اس لیے کہ وہ قادر القدوس ہے۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ خدا ہم سب کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ جتنے لوگوں نے ہمارا کلام سنا ہے، سنیں گے یا سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو سبسکرائب لائک شیئر کر چکے ہیں ان کے لیے بہت شکریہ، جو سن رہے ہیں وہ سنیں اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہمارے ساتھ خدا کے کھیت میں کام کیجئے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ تمام مسیح لوگوں کو خدا کے خادم پاسٹر احسن دانش کا ایک بار پھر سے سلوٹ ہو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔